پاکستان میں سودی نظام کی موجودگی اسلامی معاشی اصولوں کے منافی ہے۔ سود کا خاتمہ اسلامی معاشرے اور معیشت کے قیام کی راہ میں ایک اہم قدم ہے، جس کی ضرورت قرآن اور سنت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان، جو ایک تجربہ کار سیاسی رہنما اور اسلامی قوانین کے سخت حامی ہیں، اس مقصد کے لیے مستقل طور پر جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سودی نظام کے خاتمے کی کوشش میں مولانا کا کردار قابل تحسین ہے، جو اسلامی معاشی نظام کے قیام کی طرف ایک نمایاں قدم ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اسی مقصد کے ساتھ کیا کہ اسلامی قوانین کو پاکستانی آئین کا حصہ بنایا جائے اور معاشرتی اور معاشی انصاف پر مبنی نظام قائم کیا جائے۔ ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعتوں میں شمار ہوتی ہے، جو اسلامی تعلیمات کے فروغ اور عملی نفاذ کے لیے کوشاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں JUI نے ہمیشہ سودی نظام کو اسلامی اصولوں کے خلاف قرار دیا ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سودی نظام کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ترمیم ایک طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں کہا کہ سود کا خاتمہ نہ صرف مذہبی تقاضا ہے بلکہ یہ معاشرتی اور معاشی عدل کا تقاضا بھی ہے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کے حوالے دیے کہ کس طرح اسلام نے سودی نظام کے بجائے انسان دوست اور عدل پر مبنی نظام فراہم کیا، جو امیر اور غریب دونوں کے لیے بہتر تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلامی نظریات کونسل اور دیگر دینی اداروں کے ساتھ مل کر سودی نظام کے خلاف واضح تحقیقات اور فتوے پیش کیے ہیں۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیتے ہوئے حکومت کو اس کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا تھا۔ مولانا فضل الرحمان اس فیصلے کے بڑے حامی رہے اور انہوں نے متعدد بار حکومتوں پر دباؤ ڈالا کہ اس فیصلے کو عملی طور پر نافذ بھی کیا جائے۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ سودی نظام اسلامی معیشت کے اصولوں میں متصادم ہے، جس میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے اور غریب طبقہ ہمیشہ مالی مشکلات میں رہتا ہے۔ ان کے مطابق اسلامی بینکاری نظام دولت کی منصفانہ تقسیم اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیتا ہے، جس سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف سودی نظام کے خاتمے کی بات کی بلکہ انہوں نے اسلامی بینکاری کے فروغ کے لیے بھی عملی اقدامات کیے۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسلامی بینکاری نظام کو مزید مستحکم کرے اور عوام کو اس کے فوائد سے آگاہ کرے۔ مولانا کی رائے میں اسلامی بینکاری نظام سودی بینکاری کے مقابلے میں زیادہ شفاف اور عدل پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں نفع نقصان کی بنیاد پر کام ہوتا ہے، جو معاشرتی استحکام اور اقتصادی ترقی کا ضامن ہے۔ سودی نظام کے خاتمے کی آئینی جدوجہد میں مولانا فضل الرحمان کو سیاسی اور قانونی چیلنجز کا سامنا بھی رہا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور مفاد پرست عناصر کی طرف سے اس ترمیم کی مخالفت کی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنی بصیرت اور ثابت قدمی سے ان مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ انہوں نے سیاسی اتحادوں کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے اور مذہبی سیاسی رہنماؤں کو اس مسئلے پر یکجا کرنے پر زور دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کی بدولت سودی نظام کے خاتمے کا یہ سفر ایک تاریخی سنگ میل بن سکتا ہے۔ اس ترمیم کے نفاذ کے بعد پاکستان میں اسلامی بینکاری کے فروغ کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق اسلامی بینکاری نظام نہ صرف ملکی معیشت کو سودی جال سے نجات دلائے گا بلکہ غربت کے خاتمے اور مالی استحکام کے لیے بھی اہم کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب پاکستان کے مفتی محمد تقی عثمانی نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے، وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل کرانے پر جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے جس دانشمندی سے اس موقع پر ملک و ملت کی رہنمائی کی، اس سے
کئی اسلامی مقاصد حاصل ہوئے ہیں اور ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سود کے ہاتھ میں وفاقی شرعی عدالت اور مدارس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا کہ طویل مدت کے بعد قوم کو ایسی خوشی کی خبر ملی ہے۔ اللہ تعالی مولانا فضل الرحمان کی عمر، علم اور جدوجہد میں برکت اور ملک و ملت کے لیے ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔